عورتوں کی جو ہے نہیں ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت حضور کا علم اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کسی ایک کتاب سے بھی ایک جملہ بھی ایسا دکھا دو کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے علم کو اللہ کے برابر مانا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کی ایک عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف، یہ اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ ہے کہ اس وقت اس کی تقریباً 33 جلدیں ہیں، 33 جلدوں میں فتاوی رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے، اور یہ تحقیق سے بات ثابت ہے کہ 90% اعلیٰ حضرت کے فتاوے ضائع ہو گئے، یہ صرف 10% ہے۔ کیونکہ غربت اس قدر تھی، جو ان کے مخالف تھے ان کے پاس انگریزوں کی دولت تھی، تو ان کا تو چھوٹا سا رسالہ بھی چھپ جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھی، وہ رکھی رگیں، یہاں تک کہ بہت سارا حصہ جو ہے دیمک کھا گئی، اور بہت سارے ایسے صفحات ہیں کہ جس پر تحریر پڑھیں تو وہ انک جو اس زمانے کی جو انک تھی، آپ جانتے ہیں کہ اگر کاغذ اسی طرح پڑا رہے تو اس کی انک جو ہے اڑ جاتی ہے۔ تو آپ فتویٰ رضویہ شریف یہ 33 جلدیں پڑھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا۔ اتنا اہم فتویٰ ہوتا ہے، 2 صفحے کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ آگے یہ فتویٰ دستیاب نہیں ہو سکا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس غربت کے اندر ایک حجرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر مسلک اہل سنت والجماعت کا دفاع کیا، اور ایک حجرے میں بیٹھ کر آپ نے جو کتابیں لکھی، اعلیٰ حضرت نے جتنی کتابیں لکھی ہیں آج تک دنیا وہ ساری کتابیں چھاپ بھی نہیں سکی، اور اس وقت وہ ساری کتابیں موجود بھی نہ رہی سکیں کیونکہ دیمک کھا گئی، وہ اڑ گیا، اور جتنا موجود ہے آج تک وہ جو ہے چھپ نہیں سکا۔ صرف آپ سوچیں کہ فتاوی رضویہ شریف 33 جلدوں میں چھپا ہے، وہ ایک کتاب ہے، تو اعلیٰ حضرت کی تو 1000 سے اوپر کتابیں۔ اعلیٰ حضرت 1.5 گھنٹہ آرام فرماتے، پورے دن میں چند لقمے کھانا کھاتے، سارا دن بیٹھ کر قادیانیوں، انگریزوں، یہودیوں، عیسائیوں، تمام باطل ادیان جو اعتراض کرتے ان کے جوابات لکھتے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد صفحہ نمبر 377، اس پہ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بات مشہور کی گئی کہ اعلیٰ حضرت حضور کے علم کو اللہ کے علم کو برابر سمجھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیں، بلا شبہ حق یہی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، اولین آخرین کے مجموعہ علوم مل کر بھی، یعنی تمام رسول، تمام نبی، تمام فرشتے، اول سے آخر تک ساری مخلوق کا علم مل کر بھی علم باری تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو ایک بوند کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے ہے۔ یعنی ایک طرف کروڑوں سمندر ہوں اور دوسری طرف ایک بوند کا کروڑواں حصہ، ایک طرف کروڑوں سمندر ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ ایک قطرے کا، ایک بوند کا کروڑواں حصہ، تو ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ فرمایا یہ نسبت بھی مخلوق اور اللہ کے علم کے درمیان نہیں۔ سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے فرشتوں، ساری مخلوق کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ نسبت بھی نہیں رکھتا۔ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو کہ جنہوں نے اس عظیم امام کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد صفحہ نمبر 407، بلا شبہ جو غیر خدا کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی بے عطائے الہی خود بخود علم مانے، قطعاً کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ یعنی علم غیب ہو کہ علم شہادت وہ اللہ کی عطا سے ہی معلوم ہوتا ہے، جو کہے کہ اللہ کے دیے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی سیکھ سکتا ہے تو فرمایا وہ کافر ہے، کیونکہ علم ذاتی کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ۔ اب مسئلہ یہ تھا، ابھی بات یہ چلی کہ جب ہم غیب کی نسبت کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور کو علم غیب ہے،
یہ کہنا بھی کفر نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر جملہ کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو علم غیب دیا، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم کون سا عقیدہ مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی، امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں، فتاوی رضیہ شریف 29ویں جلد صفحہ نمبر 406، آپ فرماتے ہیں اما اذا قید وقیل اعلمہ اللہ تعالی الغیب او اطلعہ علیہ فلا محظور فیہ، یعنی گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کہا جائے اعلمہ اللہ تعالی الغیب، اللہ نے حضور کو غیب سکھایا، یا اللہ نے حضور کو غیب پر اطلاع دی، غیب کا علم دیا، یہ کہنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو دو مسئلے معلوم ہوئے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، دوسرا مسئلہ کہ حضور کا جتنا بھی علم مان لیں، تمام اولین اور آخرین کا علم مل کر اللہ کے برابر تو کیا کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ محدود اور غیر محدود، ذاتی اور عطائی میں کوئی نسبت ہوتی نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا۔ اور یہ جو مسئلہ بھی آپ کو عرض کیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کو کہا جائے، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور یہ مسئلہ بزرگان دین کے اقوال سے ثابت کیا۔ فتاوی رضیہ شریف 29ویں جلد صفحہ نمبر 405، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً بے شمار غیوب ما کانو وما یکون کے عالم ہیں، مگر عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا، مگر عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً عزت و جلالت والے ہیں، تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر محمد عز و جل کہنا جائز نہیں، اسی طرح حضور کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ علم غیب کے متعلق ہم یہاں تک تو پہنچ گئے تھے، منافقوں کو چھوڑ کر، منافقوں کو چھوڑ کر، وہابیوں کو چھوڑ کر، وہابیوں کو چھوڑ کر، بریلویوں منافقوں کو چھوڑ کر، بریلویوں